السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات فخر موجودات منبع حسنات حضور پرنور سرکار مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک ملغرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات، رب کریم، رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 22 پارہ سورہ احزاب کے اندر 56 نمبر آیت نمبر 56 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں اور آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس طریقے سے میں اپنے حبیب و لبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور میرا فرشتہ یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں، سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب رب کائنات، رب ذوالجلال اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اپنے اس بندوں سے فرماتا ہے جس بندے کے پاس ایمان ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں تو اسے اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور جس کے پاس ایمان ہے رب ذوالجلال اسی سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جس طریقے سے میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ٹھیک تم لوگ بھی بھیجتے رہو، بھیجتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجتے رہو اور خوب خوب سلام پیش کرو۔ میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، اگر تمہیں کوئی بندہ درود پڑھنے سے بھٹکاتا ہے، اگر تجھے کوئی بندہ سلام پڑھنے سے، میرے نبی پر درود و سلام بھیجنے سے روکتا ہے، تو سمجھ جانا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بندہ کے پاس ایمان ہے
اسی سے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ تم درود پڑھو ہمارے حبیب واللبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور خوب خوب سلام پیش کرو ان لوگوں سے جس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کیا جانے کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود کی فضیلت کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، اگر آپ کو درود سے روکتا ہے کوئی تو یہ سمجھ جانا کہ وہ وہی لوگ ہیں جس کے یہ وہی لوگ ہیں جو منافقین کی طرح کام کرتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہلاتا ہے وہی لوگ، لیکن درود اور سلام سے بہت چڑھے، پتہ نہیں اس کو درود اور سلام سے چڑھ کیوں ہے۔ ارے رب کائنات درود بھیجتا ہے تو تو کہنا لگاؤ فتویٰ قرآن پر، لگاؤ فتویٰ رب پر، لگاؤ فتویٰ ملائکہ پر، تو ہمارے اوپر کیوں لگاتا ہے؟ تو کاہے سنیوں پر لگاتا ہے؟ کاہے اہل سنت والجماعت والوں سے چڑھے آپ کو؟ کیا آپ درود نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی حق نہیں؟ کہہ رہا ہے پھر یا آپ لوگ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ تو میں نے پوچھا اچھا تو ہی بتا کس طریقے سے درود پڑھنے کا حکم ہے اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز میں پڑھتے ہو نا درود ابراہیم تو ہو گیا، سلام پڑھتے ہو نا ہو گیا۔ میں نے کہا ارے پاگل سنو، رب نے قرآن میں فرمایا ہے تو کیا رب نے ٹائم مقرر فرمایا؟ کیا رب نے یہ کہا ہے کہ صرف نمازی میں پڑھو؟ کیا رب نے یہ کہا ہے کہ صرف بیٹھ کے ہی پڑھو؟ کیا رب نے یہ کہا ہے کہ مسجد ہی میں پڑھو؟ کیا رب نے یہ فرمایا ہے کہ بازار میں پڑھو؟ نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا ہے تو درود کا حکم دیا، درود پڑھنے کا حکم دیا، یہی فرمایا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو گے یا سو کے پڑھو گے یا چلتے پھرتے پڑھو گے یا آپ قبرستان کے بغل میں پڑھو گے یا کھڑے ہو کر پڑھو گے یا مجمع میں پڑھو گے یا میلاد میں پڑھو گے، آپ کی مرضی ہے۔ اور میرے حبیب سے، میرے پیارے نبی سے صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا درود پڑھنے کا وقت، کیا درود پڑھنے کا کوئی مقرر ٹائم ہے؟ تو رب نے، میرے حبیب نے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، تم جتنا چاہو، جیسے چاہو، جتنا چاہو، جہاں چاہو وہیں پڑھنا شروع کرو، اور تم دن بھر میں جتنا مرتبہ چاہو، چاہے 100 ہو، 50 ہو، 200 ہو، 300 ہو، 400 ہو، 5000 ہو، جتنا بھی ہو تم پڑھتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ دن میں 100 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا تو رب کائنات اس کو 10 درود پڑھنے کا ثواب فرماتا ہے، اور جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا تو رب کائنات اس کا 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ ایک دن میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو جانتے ہو 10 مرتبہ درود پڑھنے سے کتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کے کتنا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ ارے 10 مرتبہ درود اگر آپ نے دن میں پڑھ دیا، دن بھر میں، بتاؤ 1 منٹ میں 1-2 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ،
2 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पूरे दिन भर में अगर निकाल दिए और 10 मरतबा दरूद पढ़ दिए, तो मेरे हबीब फरमाते हैं अगर आपने दिन में 10 मरतबा दरूद पढ़ा तो रब्बे कायनात आपको 100 मरतबा दरूद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है और आपके 100 दर्जात को बुलंद फरमाता है और आपके 100 खता को माफ़ फरमा देता है। मेरे मिल्लत के नौजवान भाइयों, दरूद पढ़ने का आदी बनाओ, दरूद का आदी बन जाओ, दरूद पढ़ते रहो। दरूद तो रब्बे कायनात ने पढ़ा है, रब के फरिश्तों ने रब के फरिश्ते पढ़ते हैं और तमाम सहाबा ने भी पढ़ा है। मेरे मिल्लत के नौजवान भाइयों, दरूद एक ऐसी इबादत है, अब दरूद एक ऐसी इबादत है, दरूद एक ऐसी इबादत है जो रब भी करता है और अपने बंदों को भी हुक्म देता है। रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ा। क्या रब नमाज पढ़ता है? रब ने रोजा रखने का हुक्म दिया, रब रोजा नहीं रखता है। रब ज़कात देने का हुक्म दिया लेकिन रब ज़कात नहीं देता है। लेकिन दरूद एक ऐसी इबादत है, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी चीज है जो रब्बे कायनात खुद करता है और फरिश्तों को हुक्म देता है और अपने बंदों से भी फरमाता है, अपने ईमान वाले बंदों से भी फरमाता है। मेरे मिल्लत के नौजवान भाइयों, दरूद पढ़ने से क्या होता है आपको पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों से कि आज से आप लोग अपने दिलो दिमाग में ये बात बैठा लो कि हमें दिन भर में सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है, या हमें दिन भर में 5 ही मरतबा पढ़ना है, या हमको दिन भर में 50 मरतबा पढ़ना है। आपको जैसा टाइम मिले, जितना भी मिले, अगर 2 मिनट ही मिलता है तो आप 2 मिनट में 4 मरतबा पढ़ सकते हैं। ऐसे इस तरीके से अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी संवार जाएगी।